The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam forbid the Sahaba to go to the graveyard at the start of Islam and then allowed them to go again. So in real terms, both of these are hadith. And if you are the followers of Ahl Hadith, then how can you follow both of the hadith? Because they contradict each other. یعنی سوال کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع بھی کیا صحابہ کو اور جانے کا حکم بھی دیا. اگر تم اہل حدیث ہو سچے تو بتاؤ ہم کو دونوں حدیث پہ کیسا عمل کریں گے، جاؤ بھی مت بھی جاؤ. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل حدیث بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حدیث پڑھنے کی توفیق ملتی صحیح طریقے سے. جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے انہوں نے صحیح طریقے سے حدیث نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ وتزاہدکم فی الدنیا. میں تمہیں قبروں پر جانے سے، قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم جاؤ، اس لیے کہ قبرستان جانا آخرت کو یاد دلاتا ہے اور دنیا سے دوری پیدا کرتا ہے. تو یہ حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بولے حدیث بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی. کیا ہے یہ؟ سمجھ میں نہیں آتا؟ اس سے آسان کیا ہوگا؟ منع کرتا تھا اب جاؤ، تو یہ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے. یعنی پہلے منع کرتا تھا تو پہلے ایسا تھا، اب میں تم کو کیا کہہ رہا ہوں جاؤ. اور جانے کی وجہ کیا ہے؟ جا کے فاتحہ دو، چومو قبر کو، اس کے اوپر سو جاؤ، کیا کرو وہاں جا کر کیا کرو؟ تمہارے لیے کیا ہوتا ہے؟ قبرستان جانا آخرت کو یاد دلاتا ہے اور دنیا سے دل کو دور کرتا ہے، موت یاد آتی ہے آدمی کو. تو پہلے منع تھا، بعد میں حکم دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پچھلی منع کیا ہے؟ منسوخ ہے. پچھلا منع منسوخ ہے. تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایبروگیشن ہے، یہ بعد میں ایسا ہوا ہے. تو اتنا بڑا سوال ہے، لیکن آپ سوچیے کہ جواب حدیث پڑھنے سے ہی سمجھ میں آتا، سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی.